بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي الضفة وفي لبنان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم انتقم من الذين يقاتلون أولياءك في لبنان وفي غزة وفي مشارق الأرض ومغاربها ويقتلون الأبرياء والأطفال والنساء. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بيوتهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في لبنان وفي غزة وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم سدد رميهم وسدد رايهم وسدد خطاهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤثرا مؤقرا. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في لبنان وفي غزة وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل شهدانا. اللهم اغفر موتانا. اللهم ارحم شهدانا. اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا. أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم إنا نتوسل إليك بشهداء غزة وبشهداء لبنان أن تقبل دعانا وتحقق رجانا. وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأوانه وأنصاره إلى يوم الدين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. تو کافی اہم جو ہے تمہیدی بات جو ہے پچھلی نشست میں آ گئی تھی الحمدللہ، تو وہیں سے آغاز کرتے ہیں. 17ویں صدی یہ کر لیا تھا، لیکن اس کو دوبارہ جو ہے پڑھتے ہیں تاکہ تسلسل قائم رہے اور کوئی نئی بات ذہن میں آئے تو بھی آ جائے. 17ویں صدی عیسوی کے فتوحات اور ایجادات نے 18ویں صدی میں تحریک تنویر کی راہ ہموار کی. اب اس میں سمجھنے کی ہے کہ مختلف تحریکیں جو آ رہی ہیں ان میں تعلق بھی ہے اور وہ ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں. تو یہ اہم ہے تعلق بھی سمجھنا اور ایک دوسرے سے الگ ہے، کیونکہ عیسائیت جو ہے ایک لحاظ سے تحریک تنویر کے لیے راہ ہموار کرتی ہے، اس کا تھوڑا تذکرہ پچھلی بار آیا، لیکن یہ کہ تحریک تنویر بالکل عیسائیت کا رد بھی ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں پہلی جو تحریک ہے وہ عیسائیت ہے. پہلی تحریک ہے یہ مذہب بھی ہے اور تہذیب بھی ہے. دوسرا آگے آپ کا یہاں سائنس جو ہے وہ علمیات ہے، منہاج ہے اور فطرت کا ایک خاص تصور ہے. تو اس کا جو ہے سائنس جو ہے بطور خود جو ہے عیسائیت کے مخالف نہیں ہے، لیکن یہ کہ جس تاریخی تناظر میں جو ہے سائنس پنپی، ایک دو باتیں اس میں دو باتیں. سائنس جو ہے وہ عیسائیت کے دو معنوں میں جو ہے، یعنی سائنس جو ہے وہ ضرورتاً جو ہے
عقائدی لحاظ سے عیسائیت کے خلاف نہیں ہیں. آج بھی عیسائی ہیں جو سائنسدان ہیں، اکثریت ایسی ہوگی، اور جو ابتدائی سائنسدان تھے وہ سارے عیسائی تھے، بڑے بڑے، اکثر، اگر سارے نہ بھی ہوں. لیکن تاریخی طور پہ کیونکہ عیسائیت نے اپنا جواز جو ہے ارسطاطیلی منطق اور فلسفے کی بنیاد پہ رکھا تھا، اور سائنس کا جو منہاج ہے وہ ڈیولپ ہی ہوا، اس کا ارتقاء ہوا ارسطو کے فلسفے کی اور منطق کی تنقید کے نتیجے میں. تو اس طرح بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ، اور عیسائیت، سرکاری عیسائیت نے اس کا دفاع بھی کیا کہ ارسطو کی تنقید جو ہے وہ عملاً جو ہے عیسائیت کی تنقید پر بھی منتج ہوئی، اس کے نتیجے میں عیسائیت جو ہے کمزور ہوئی، کم از کم اس کی علمی بنیادیں کمزور ہوئی. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ سائنس جو ہے عیسائیوں نے ہی اس کی نشو و نما کی شروع، اور جو لوگ سائنس کے بانی تھے وہ نہ صرف یہ کہ عیسائی تھے بلکہ ان کی تعلیم بھی عیسائی مدارس میں ہوئی تھی. حتیٰ کہ پہلے جو فلسفی بھی تھے جیسے ڈیکارٹ وغیرہ، اور وہ اپنے تئیں جس کی مخالفت کر رہے تھے وہ ارسطو اور اس کی منطق اور فلسفہ تھا، نہ کہ عیسائیت. تو اس میں عیسائیت کی غلطی یہ ہے کہ اس نے جو ہے ایک دنیاوی غیر عیسائی تہذیب کے فلسفے اور منطق پر اپنی فاؤنڈیشن جو ہے اس کے اپنی قسمت جو ہے اس کے ساتھ رکھ دی اور اس کو ابدی سمجھ لیا. اور دوسرا ان لوگوں کا بھی اس میں قصور ہے کہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ صرف ارسطو کی مخالفت نہیں، کچھ لوگ تو جان کی جو عیسائیت مخالف، لیکن جو اس میں عیسائی تھے انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ارسطو کی تنقید جو ہے اصل میں وہ عیسائیت کی تنقید پر منتج ہو رہی تھی. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو سائنس ہے وہ ہے کیا؟ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے اس کا جو تعلق ہے وہ دنیا پرستی سے، اور صرف اس تہذیب میں پنپ سکتی ہے جو دنیا پرست ہو. اور اس لحاظ سے وہ عیسائیت کی روح کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ عیسائیت کی جو اصل روح ہے، تہذیبی روح، وہ دنیا پرستی نہیں ہے، کم از کم نظری طور پہ. اور ایک وجہ جو ہے عیسائیت میں سائنس کے پنپنے کی شروع میں یہ تھی کہ عیسائیت نے خود جو ہے، عیسائیت والے دنیا پرست ہو گئے، پادری اور پوپ دنیا پرست ہو گئے، اور پھر جنگوں کے ذریعے، قتل عام کے ذریعے ان میں وہ اخلاقی گراوٹ پیدا ہوتی گئی کہ عیسائیت کے باوجود جو ہے دنیا پرستی جو ہے ان کا مطمع نظر ہو. لیکن پھر بھی جو سائنس ہے وہ اپنی معراج کو نہیں پہنچ سکتی ایک ایسے معاشرے میں جہاں عیسائی تہذیب غالب ہو. تو اس لیے جیسے جیسے جو ہے عیسائی تہذیب کمزور ہوتی گئی، اور اس کے نتیجے میں ایسی تہذیب غالب آ گئی جو 100% دنیا پرست تھی. اسی تہذیب کو جو ہے ہم تحریک تنویر، سرمایہ داری کہتے ہیں، جس کے بنیادی عقائد جو ہے تحریک تنویر اور ہیومنزم ہیں. سائنس جو ہے سب سے زیادہ جو ہے پھر جو ہے اپنی معراج کو پہنچی اس تہذیب.
اچھا، اب کیوں سائنس جو ہے وہ ایسی تہذیب میں اپنی فطری لحاظ سے پنپ نہیں سکتی جو دنیا پرست نہ ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ اس کی وجہ عرض کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے جانا ضروری ہے کہ سائنس ایکچولی ہے کیا۔ کہ ہمارے یہاں علامہ اقبال وغیرہ اور دوسرے لوگوں کے ذریعے یہ وہم پیدا ہو گیا کہ سائنس جو ہے کوئی مشاہدہ فطرت کا نام ہے یا کائنات کو سمجھنے کا نام ہے وغیرہ، اور اس کی بنیاد جو ہے حواس سے خمسہ پہ ہے اور انسانی تجربے پہ ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے اگر صحیح بھی ہیں تو صرف آدھا سچ ہے۔ سائنس ہے کیا اور اس کی بنیاد کیا، اس کا منہاج کیا ہے، اس پہ تھوڑی بات کرنا بہت ضروری ہے یہاں۔ تو سائنس جو ہے وہ کی بنیاد جو ہے مشاہدے کے خاص تصور، مشاہدہ، آبزرویشن، اور دوسری چیز اس میں تفکر، خاص قسم کا تھاٹ پروسیس، اور منہاج بھی کہہ سکتے ہیں۔ مشاہدے اور تفکر کی بنیاد پہ اور منطق کے بجائے ریاضی کی اس کا ٹول ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ارسطو کے ہاں بھی مشاہدہ اہم ہے، تفکر اہم ہے، لیکن یہ مشاہدے اور تفکر کے الگ تصور ہیں، اور ریاضی کی اہمیت بھی جو ہے وہ مختلف جو سائنس ہے اس کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، اور ریاضی منطق کا بھی تعلق ہے، لیکن یہ کہ ارسطاطیلی سی منطق جو ہے وہ محدود تھی سائنس کے پنپ میں، اور اس کے لیے جو امپیریکل میتھڈ لوگوں نے ڈیولپ کیا، اس امپیریکل میتھڈ کا بنیادی طریقہ یہ تھا کہ بنیادی ہدف ارسطو کی منطق کو جو ہے لا ثابت کرنا یا اس کو لا حاصل ثابت کرنا تھا۔ اچھا، تو سائنس جو ہے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مشاہدے اور تفکر کی بنیاد پہ کائنات کو سمجھ سکتی ہے، لیکن کائنات کو کن معنی میں سمجھ رہی ہے؟ کائنات کو تین پہلوؤں سے، مادی طور پہ کائنات کی جو ہے مادی ساختی اور حرکتی عمل کو کا ادراک کر سکتی ہے اس بنیاد پہ مشاہدے اور تفکر کے ایک خاص نظریے، اس کو سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں، کے مطابق وہ کائنات کو سمجھ سکتی ہے۔ کس طور پہ؟ مادی طور پہ، ساختی طور پہ اور حرکتی طور پہ۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کائنات، مقصد سمجھنا نہیں ہے صرف، مقصد یہ کہ سمجھنا، کائنات کو سمجھنا تو ساری تہذیبوں کا مقصد ہے، اور نہ کائناتی قوتوں کو استعمال کرنا اس کا مقصد ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان جو ہے اپنی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ اس کا مقصد اس سارے عمل کا یہ ہے کہ انسان مادی کائناتی قوتوں کو ارادہ انسانی کے تابع کر سکے۔ یہ بنیادی مقصد۔ تو جو چیز سائنس کو دوسرے مشاہدہ کائنات کے دوسرے طریقوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ اس کا بنیادی مقصد
کائنات کو سمجھنا نہیں ہے، کائنات کو انسانی ارادے کے تابع کرنا. یہ اہم بات، یہی وہ چیز ہے جو انسانی ارادے کائناتی مادی قوتوں کو انسانی ارادے کے تابع کرنا. یہ سائنس کا بنیادی مقصد ہے، ادراک اس کے منہاج کا بنیادی مقصد، اور یہی مقصد ہے جو سائنس کا تعلق قائم کرتا ہے. یعنی کیونکہ سائنس جو ہے عقائدی اعتبار سے کسی خاص عقیدے سے نتی نہیں ہے، لیکن جو فطری اس کا تعلق ہے وہ دو چیزوں سے بنتا ہے. فطری تعلق اس کے مقصد کے اعتبار سے، ایک بنتا ہے انسان پرستی سے، کیونکہ انسان پرستی کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ انسان خدا ہے اور ہر چیز کو انسانی ارادے کے تابع ہونا چاہیے، کائنات کو انسانی ارادے کے تابع ہونا چاہیے.
اس میں کچھ ریکارڈ نہیں ہوا، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگلی بار جو چیزیں ریکارڈ نہیں ہیں اس کو دہرا دیں گے۔ اس میں لگتا ہے کہ کچھ شاید ریکارڈ نہ ہو، لیکن یہ کہ زیادہ تر ہو گیا ہے، اور جو چیزیں ریکارڈ نہیں ہوں گی ان کو دوبارہ انشاءاللہ اگلی نشست میں دہرا دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و ذریته برحمتک۔